السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا پیغام ان بیٹیوں کے لیے ہے جو مشکلوں کا سامنا کرتی ہیں، جو صبر اور عزم کا پیکر ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن جو بیٹیاں صبر کرتی ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹی صبر اور شکر کا دامن تھام لیتی ہے، اللہ اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، صبر اور محبت سے کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث بیٹیوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور جو بیٹی صبر کرتی ہے اللہ اس کو جنت کا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب کوئی عورت اپنی زندگی کی مشکلوں پر صبر کرتی ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں دکھ اور تکلیف ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری ایک ایک آہ اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے۔ فرشتے تمہارے صبر پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا صبر۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم مثال ہے۔ ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، مگر انہوں نے صبر نہیں چھوڑا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان تیار کر دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا صبر۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بہت ظلم لگائے گئے، بہت زیادہ الزام لگائے گئے، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ صبر کا انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف مصیبت پر برداشت کرنا نہیں، بلکہ ہر حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہر مشکل پر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نفرت اور غصے کا جواب صبر اور دعا سے دو۔ زندگی کی پریکشاؤں کو ایک امتحان سمجھو اور جنت کی امید رکھو۔ اگر کبھی دکھ ہو تو بس ایک بات یاد رکھو، فرشتے تمہارے صبر پر فخر کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی دکھ ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری ہر تکلیف اللہ کے نزدیک لکھی جا رہی ہے، اور ایک دن تم دیکھو گے کہ فرشتے تمہارے مقام پر ناز کر رہے ہوں گے۔ صبر کا انعام صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی ملتا ہے۔